السلام علیکم عزیز دوستو اور طلباء، جیسا ہر مرتبہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے بنیادی باتوں کو ڈسکس کیا جائے جن کو آپ بیس بنا کر بہت ساری باتوں کو آپ ریلیٹ کر سکیں، جوڑ سکیں، اور وہ آپ کو اور مزید باتیں سمجھنے میں اور اس کے ایکسپلینیشن میں آپ کو آسانی ہو، کیونکہ بہت ساری باتیں اسپیکر سے سن کے آپ کو اسلام کے بارے میں بہت ساری معلومات بھی ہوتی ہیں، اور ایسا سمجھنا ہے کہ بہت ساری صحیح معلومات بھی ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ ملاوٹ والی ایسی ویسی باتیں جو سستے ٹائپ کے اسپیکر ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ باتیں آپ کے مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھنے میں تھوڑا دشواری ہوتی ہے کہ بات صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر ساتھ ماحول میں اتنی بے چینی اور اختلاف کا ایک ماحول ہر طرف چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے جو سادہ ذہن کے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ آپ نوجوان لڑکے ہیں، ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا سمجھنا صحیح ہو کہ کافی الجھن آپ کے مائنڈ کو ہوتی ہوگی، کیونکہ آپ باعث نہیں ہوتے ہیں اور آپ پارشلسٹ نہیں ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سچائی کو جانیں ہے کیا، لیکن اتنی کنٹراڈکٹ باتیں، جس کو کہتے ہیں متضاد باتیں، آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت الجھن ہوتی ہوگی یقیناً۔ تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کی الجھنوں کو دور کرنے والی جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں۔ تو سابقہ میں بہت ساری باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ کی ہیں، تو اس کو لے کر ہم نے ایک بات یہ کہی تھی آپ سے، اور آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے، کہ قرآن و حدیث میں بہت سارے ٹرمز استعمال کیے گئے ہیں، اور ان اصطلاحوں کی یا ان ٹرمز کی جو ایکسپلینیشن آپ کے مائنڈ کا حصہ بنی ہوئی ہے، اس میں بہت ساری اصطلاحیں اور ان کی ایکسپلینیشن یقیناً صحیح ہوگی، لیکن کچھ اصطلاحیں، کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں جن کی ایکسپلینیشن پراپر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بڑا کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہیں، بڑا کنفیوژن بنا دیتی ہیں ذہن کے اندر، اور ذہن کو ایک الجھن کا شکار کر دیتی ہیں۔ تو ان کو بھی ہم بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ اس کو آپ جوڑتے چلے جائیں۔ جیسا کہ گزشتہ میں ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا، لفظ دین کا ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اس کی بھی کچھ ایکسپلینیشن ہم نے آپ سے کی تھی۔ اسلام کا ایک ٹرم یوز ہوتا ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن ہم نے کی تھی، اور مسلم کا ایک ٹرم یوز ہوتا ہے، شاید ہم نے اس کا بھی بارے میں کچھ آپ کے سامنے کچھ تذکرہ کیا تھا۔ تو ویسے ہی ایک اصطلاح یا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے قرآن و حدیث کے اندر، جس کو کہتے ہیں ولی، اور جس کی جمع ہوتا ہے اولیاء۔ تو اس لفظ کو لے کر بھی ہمارے مائنڈ میں ایک بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہی طرز کی باتیں آتی ہیں، تو ہمارے ذہن میں اس کا ایک امیج بن جاتا ہے، جس میں ایک مشہور آیت قرآن کی ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے کانسیپٹ کی جو سپورٹ کرنے والے ہیں، اس کی موافقت کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی رنج ہوگا۔ اس لفظ کے آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے۔ وہ خاکہ یہ بنتا ہے کہ صاحب اولیاء کی میننگ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑی عمر کے کوئی شخص ہوں، اور ساتھ ان کا ایک خاص قسم کا حلیہ ہو، یعنی ان کو ایک بہت ہی سفید جبہ ہو، ان کے آنکھ پر زیب تن ہو، اور ساتھ ایک سفید بارش بزرگ ہوں، اور ساتھ ان کے ساتھ کچھ عبادات کی شکلیں جڑی ہوئی ہوں، تو ایک خاص قسم کا خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یا تو وہ اس وقت دنیا میں موجود ہوں یا وہ اس دنیا سے گزر چکے ہوں، ہر دو شکلوں کے اندر ہمارے ذہن میں ایک خاکہ آ جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی قسم کے کسی کریکٹر کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی رنج ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یقیناً اس شیپ کے اندر، یقیناً اس شباہت کے اندر، یقیناً اس آؤٹ لک یا اس ایلیویشن کے اندر
یا اس شکل یا اس خاکے کے اندر، اس امیج کے اندر بھی یقیناً اللہ کے ولی ہوں گے اور رہتے ہیں اس خاکے کے اندر بھی، لیکن کیا اللہ کے ولی صرف اسی خاکے کے اندر پائے جائیں گے، اسی امیج کے اندر پائے جائیں گے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور امیج ہوتی ہے جس امیج کے اندر اللہ کے ولی پائے جاتے ہیں؟ اب اگر اس معاملے کو لے کر، اس لفظ کو لے کر ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن نے اس لفظ کو کتنی جگہ استعمال کیا ہے، تو ہم پاتے ہیں کہ قرآن نے اس کو 20 مقامات پر استعمال کیا۔ کہیں ولی یوہو کا لفظ استعمال کیا، کہیں ولی یونا کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں ولی یو کا لفظ استعمال کیا، اور اولیاء کا لفظ تو شاید میں سمجھتا ہوں 30 سے زائد مقامات کے اوپر اللہ نے استعمال کیا ہے۔ تو اس لفظ کو لے کر جب ہم کتاب کے پاس جاتے ہیں تو ہم کو یہ ایکسپلینیشن ملتی ہے قرآن کے ذریعے سے کہ جتنے کیریکٹر ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بیان کیے ہیں، جس کو آپ نے سنا ہوگا بار بار، کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ ایسے انسان، یہ یوں سمجھیے کہ اس سے پہلے میں قرآن کی آپ کو وہ آیت یاد دلا دیتا ہوں جس میں سب سے پہلے جب آدم کو اللہ نے اس زمین کے اوپر بھیجا، تب اللہ نے آدم سے اور ان کی بیوی حوا سے اور ابلیس جو ان کے ساتھ تھا، جس کو اللہ بھیج رہے تھے زمین کے اوپر، ان تمام سے مخاطب ہو کر، ان تمام کو ایڈریس کر کے اللہ نے کہا تھا کہ تم اترو زمین کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب میرے پاس سے تمہارے پاس آئے کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی، کوئی وے آف لائف، جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ میری جانب سے آئے، اللہ نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس تم میں سے جو کوئی اس کو فالو کرے، جو کوئی اس کو اختیار کرے، جو کوئی اس وے آف لائف کو اڈاپٹ کرے، تو اللہ نے کہا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے شخص کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ اس میں اللہ نے نہ کسی قسم کی امیج کو بیان کیا، نہ اللہ نے اس کے اندر کسی قسم کی عمر کی قید لگائی، بلکہ اللہ نے ساری کتاب کا حوالہ دے دیا کہ جب کبھی میری جانب سے وہ کتاب آئے، جس کتاب کے کچھ حصوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ کے مائنڈ میں آلریڈی موجود ہیں سابقہ اور گزشتہ اور پہلے کی ویڈیوز کی وجہ سے، یعنی جو کوئی اپنے کلام کو ایسا کلام بنائے گا جس کو حسن کلام کہا جاتا ہے، وہ آیت آپ یاد کر لیجئے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ وہ لوگوں سے خوبصورت کلام کرنے والا ہو، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے کمٹمنٹس کو فلفل کرنے والا ہو جبکہ اس نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیا ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک کیریکٹر یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ سوسائٹی کے جو یتیم و یسیر ہیں اور مسکین ہیں، ان کی کفالت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہو۔ اس قسم کے جو کیریکٹر اللہ نے اپنی ساری کتاب کے اندر بیان فرمائے، ان سارے کیریکٹرز کو ون بائی ون اپنے لائف کے اندر، اپنے وے آف لائف میں وہ ایڈ کرتا چلا جائے، یہ شخص وہ شخص ہوگا جو شخص اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو فالو کرنے والا ہوگا۔ اس کے لیے رزلٹ کیا آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے رزلٹ یہ آئے گا کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی رنج ہوگا۔ ویسے ہی اللہ نے اس آیت میں بھی فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو فالو کیا ہے، اب اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں آئے گی، ایج کی کوئی کنڈیشن نہیں لگے گی کہ وہ اس ایج کے اس ایج میں چلے گئے ہوں جو ایج 60 سال کی ہوتی ہو، 70 سال کی ہوتی ہو یا 50 سال کی ہوتی ہو، اور خاص قسم کی ان کی شکل و شباہت ہوتی ہو۔ اس قسم کی کوئی کنڈیشن اللہ نے نہیں بتائی، بلکہ اس قسم کے کیریکٹر کے لوگوں ہی کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھی، اللہ کے حمایتی ہیں، یعنی اللہ کے کانسیپٹ کے اور اللہ کی بھیجی ہوئی آئیڈیالوجی
اے اللہ کی بھیجے ہوئے سسٹم اور اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے زندگی کو پروموٹ کرنے والے ہیں، اپنی لائف میں اختیار کرنے والے ہیں، اس میں بلیو کرنے والے ہیں، اس قسم کے کیریکٹر جن افراد کے اندر ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کسی فیلڈ کا رہنے والا ہو، اگر وہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس ہدایت کو، اللہ کے بھیجے ہوئے ان انسٹرکشنز کو اپنی لائف میں اختیار کرتا ہے، اپنا وے آف لائف بنا لیتا ہے، تو ایسے سارے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے سارے ہی لوگ اللہ کے ولی ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی رنج ہے۔ آگے اس کی اور ایکسپلینیشن اللہ نے دی، یہ ولی کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والا بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، ایمان لانے والا جوان بھی ہو سکتا ہے، ایمان لانے والی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، ایمان لانے والی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، اس کے لیے کوئی علاقے کی قید نہیں، اس کے لیے کسی قسم کے کوئی آؤٹ لک کی قید نہیں، اس کے لیے کسی قسم کے جو ہے خاص طرز زندگی کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ طرز زندگی جو اللہ نے بتایا وہ ضرورت ہے۔ وہ کسی علاقے کا آدمی ہو سکتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی، وہ شخص بھی ولی کہلا سکتا ہے اللہ کی نظر میں اور خدا کی کتاب کی نظر میں، جو اگر پیشے کے اعتبار سے، اپنے جاب کے اعتبار سے پنکچر جڑانے والا آدمی ہو، اپنے جاب کے اعتبار سے اگر وہ پیاز بیچنے والا آدمی ہو، اپنے جاب کے اعتبار سے اگر وہ موز فروخت کرنے والا آدمی ہو، لیکن وہ اپنے وے آف لائف وہ بناتا ہے جو وے آف لائف اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، تو ایسے آدمی کو خدا کی کتاب ولی قرار دے دے گی۔ ویسے آدمی کے لیے اللہ کی کتاب کے پاس وہ رزلٹ آئے گا جس رزلٹ کو اللہ نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا ہے۔ نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی رنج ہوگا۔ اب قرآن کی اس ڈیفینیشن کو دیکھنے کے بعد، قرآن کی ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان بچہ بھی اپنے اندر اس قسم کی جرت پیدا کر سکتا ہے کہ میں بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہوں۔ ایک کالج کو جوائن کرنے والی لڑکی بھی اپنے اندر یہ امید پیدا کر سکتی ہے کہ خدا نے اپنی کتاب کے اندر جس کو ولی کہا ہے وہ ولی میں بھی بن سکتی ہوں۔ اس قسم کے جو ہے بینیفٹس، اس قسم کے ریزلٹس، اس قسم کے جو ہے فروٹفل ریزلٹس میں بھی اپنی لائف کے اندر جو ہے پا سکتی ہوں، جن ریزلٹس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ لہذا اللہ کی فہرست کے اندر میں ان لوگوں میں شامل ہو سکتی ہوں جن کو اللہ ولی کہہ کر پکارتا ہے، جن کو اللہ اپنا حمایتی کر کر پکارتا ہے، جن کو اللہ اپنا دوست کہہ کر پکارتا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت آپ کو میں یاد دلاؤں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ کیا کرتے ہیں صاحب؟ یہ اولیاء کا فنکشن کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں کے لیے ابھارتے ہیں، بھلائیوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ولی صاحب کا فنکشن کیا ہو گیا؟ ولی صاحب کا فنکشن یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے لوگوں کو روکنا، بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ ایک کالج کا بوائے بھی یہ کر سکتا ہے، ایک کالج کی لڑکی بھی یہ کر سکتی ہے، ایک ہاؤس وائف بھی یہ کام کر سکتی ہے، ایک موز بیچنے والا ایک سادہ آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اس سے بھی کوئی چھوٹا جاب کرنے والا آدمی ہو، وہ بھی اس فنکشن کو کر سکتا ہے۔ جب وہ اس فنکشن کو کرنے لگ جائے، وہ اپنے آپ کو اس فنکشن کے اندر انوالو کر لے، تو سیدھے سیدھے اللہ کی کتاب کی نظر میں، اللہ کی بیان کی ہوئی ان ٹرمز کی ایکسپلینیشن کی روشنی کے اندر وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو کسی ایسے ولی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کہیں دور رہتا ہے، کہیں دور آپ کو سفر کر کے جانا پڑے کہ کسی ولی کو آپ کو دیکھنا ہو، کہیں دور سفر کر کے آپ کو جانا پڑے کہ کسی ولی سے آپ کو ملنا ہو، کہیں دور سفر کر کے جانا پڑے آپ کو کہ کسی ولی سے آپ کو استفادہ کرنا ہو۔ بلکہ اگر اس کریکٹر کے اندر
آپ کی ماں نظر آئے تو آپ یہ مان لو کہ میری ماں خدا کی نظر کے اندر ولی ہے۔ اس کیریکٹر کے اندر آپ کو اپنے والد نظر آئیں تو آپ یہ مان لو کہ ایک ولی میرے گھر کے اندر رہتا ہے جو میری باپ کی شکل کے اندر ہے۔ اس کیریکٹر کے اندر اگر آپ کی گھر کی ماما نظر آئے آپ کو، تب بھی آپ مان لو کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو عورت ہے وہ ایک ولیہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی آیتیں جو آپ کو بار بار اس بات کی ایکسپلینیشن دے گی، جتنی آیتیں قرآن کے اندر ہیں وہ آپ کو واضح طور پر، کلیئر طور پر بتائے گی کہ اللہ کی نظر میں ولی کون ہے۔ اس کے بعد جا کر جب آپ قرآن کی دوسری اصطلاحیں، دوسری ٹرمز، دوسری بہت ساری اسلام کی باتیں، ان اصطلاحوں کی ان ایکسپلینیشنز کی روشنی میں جو قرآن نے خود بیان کیے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس کو سپورٹ کی ہے، جب آپ دیکھیں گے تو اسلام آپ کے لیے کلیئر ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ آپ اسلام کو سمجھنے لگیں گے اور آپ یہ جو ہے اس بات سے آپ کنونس ہوں گے کہ ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتا ہوں، اور اس سے مجھے بہت ہی اس دنیا کے اندر بھی بینیفٹس ملیں گے اور آخرت کے اندر بھی مجھے بہت ہی بینیفٹس ملیں گے۔ اس بات میں بلیو کرنا، اس میں یقین کرنا آپ کے لیے شاید مشکل نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو بہت ہی کافی ہے باتوں کو یاد رکھنے اور سمجھ کر آگے اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں آخری میں آج اپنے تمام ہی ویورز کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ ویڈیوز کو کی بہت ہی ہمت افزائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو بہت اچھی مدد مل رہی ہے اور ہم کو بہت سپورٹ مل رہی ہے آپ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ سپورٹ ہمارے ساتھ مسلسل نہ صرف یہ کہ باقی رہے گی بلکہ اور بڑھتی چلی جائے گی، تاکہ اسلام کے اس سچے پیغام کو ہم لوگ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔